أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہ قولی۔ سورہ البقرہ کا پارہ سیقول کا 9واں رکوع کی آیت نمبر 203، 204، 205، 206، 207، 208، 209 اور 210 کا ترجمہ اور تشریح پیش خدمت ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ ترجمہ ہے کہ اللہ کو گنتی کے ان چند دنوں میں جب تم مینا میں مقیم ہو یاد کرتے رہو، پھر جو شخص 2 ہی دن میں جلدی چلا جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو شخص بعد میں جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے، اور تم سب تقوی اختیار کرو، اور یقین رکھو کہ تم سب کو اسی کی طرف لے کر جمع کیا جائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ ترجمہ ہے کہ اور لوگوں میں ایک وہ شخص بھی ہے کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں اس کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ تمہارے دشمنوں میں سب سے زیادہ کٹر ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور جب اٹھ کر جاتا ہے تو زمین میں اس کی دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اس میں فساد مچائے اور فصلیں اور نسلیں تباہ کرے، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ ترجمہ ہے کہ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کر تو نخوت اس کو گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے، چنانچہ ایسے شخص کو تو جہنم ہی راس آئے گی، اور یقین کرو وہ بہت برا بچھونا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ اور لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنی جان کا سودا کر لیتا ہے، اور اللہ ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ کہ پھر جو روشن دلائل تمہارے پاس آ چکے ہیں، اگر تم ان کے بعد بھی پھسل گئے تو یاد رکھو کہ اللہ اقتدار میں بھی کامل ہے، حکمت میں بھی کامل۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ ترجمہ کہ یہ کفار اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ خود بادل کے سائبانوں میں ان کے سامنے موجود ہو، اور فرشتے بھی، اور سارا معاملہ ابھی چکا دیا جائے، حالانکہ آخرکار سارے معاملات اللہ کی طرف تو لوٹ کر رہیں گے۔ آیت نمبر 203 میں حج کے متعلق بیان ہے کہ مینا میں 3 دن گزارنا سنت ہے، اور اس دوران جمرات پر کنکریاں مارنا واجب ہے۔ البتہ 12 تاریخ کے بعد مینا سے چلا جانا جائز ہے، 13 تاریخ تک رکنا ضروری نہیں ہے، اور اگر کوئی رکنا چاہے 13 تاریخ کو بھی رمی کر کے واپس جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو آیت نمبر 204 ہے اور پھر 205 ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ لوگوں میں سے ایک ایسا شخص ہے جو دنیاوی زندگی کے بارے میں تمہارے پاس بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کا گواہ بھی بناتا ہے، اللہ کو اپنے اوپر گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ تمہارے دشمنوں میں سب سے زیادہ کٹر ہے۔
تو اس کے متعلق روایات میں یہ ہے کہ اخنس بن شریق نامی ایک شخص مدینہ منورہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بڑی چکنی چپڑی باتیں کیں اور اللہ کو گواہ بنا کر اپنے ایمان لانے کا اظہار کیا، لیکن دل سے وہ منافق تھا اور وہ اس چیز کے خلاف تھا۔ جب واپس گیا تو راستے میں مسلمانوں کی کھیتیاں جلا دی اور ان کے مویشیوں کو ذبح کر ڈالا۔ یہ آیت اسی پس منظر میں نازل ہوئی تھی اور یہ قیامت تک تمام منافقین پر پوری اترتی ہے۔ پھر اسی کے متعلق اللہ رب العزت نے آیت نمبر 206 میں کہا ہے کہ جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کرو تو وہ نخوت سے منع کر دیتے ہیں، کیونکہ ایسے شخص کو تو جہنم ہی راس آئے گی، اور کہا کہ یقین کرو وہ بہت برا بچھونا ہے۔ پھر آیت نمبر 207 میں فرمایا ہے کہ لوگوں میں ایسے بھی شخص ہوتے ہیں جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنی جان کا سودا کر لیتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ایسے بندوں پر اللہ بڑا مہربان ہے۔ یہ ان تمام صحابہ اکرام کا ذکر ہے جنہوں نے اپنی جانیں اسلام کے مقصد کے لیے کھپا رکھی تھیں۔ ایسے کئی صحابہ کا واقعات مفسرین نے ذکر کیے ہیں اور ہماری تاریخ اسلام اس سے بھری پڑی ہے۔ ان دونوں آیات میں مومنین اور منافقین دونوں کی صفت کا ذکر کرنے کے بعد آیت نمبر 208 اور 209 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر ہرگز نہ چلو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور جو روشن دلائل تمہارے پاس آ چکے ہیں اس کے بعد بھی تم پھسل گئے تو یاد رکھو کہ اللہ کا اقتدار کامل ہے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی تمہاری بدعملی کی سزا دے سکتا ہے، لیکن کیونکہ اس کی حکمت بھی کامل ہے اس لیے وہی اپنی حکمت سے یہ طے کرتا ہے کہ کس کو کس گناہ کی کب اور کتنی سزا دینی ہے۔ لہٰذا اگر ایسے کافر فوری طور سے عذاب میں پکڑے نہیں جا رہے ہیں تو اس سے ہرگز یہ سمجھنے کی حماقت نہ کرنا کہ وہ سزا سے ہمیشہ کے لیے بچ گئے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ گناہ گار کو کب اور کتنی سزا کیسے دی جائے گی۔ پھر اس کی مزید تفصیل آگے آیت نمبر 210 میں کہا گیا ہے کہ یہ کفار کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ خود بادلوں کے سایبانوں میں سے نکل کر ان کے سامنے آ جائے یا فرشتے آ جائیں۔ تو اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ مختلف کفار اور خاص طور پر یہود مدینہ اس قسم کے مطالبات کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ہمیں نظر آ کر ہمیں ایمان لانے کا حکم کیوں نہیں دیتا ہے۔ یہ آیت اس قسم کے مطالبات کا جواب دے رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ دنیا اس آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے کہ انسان اپنے عقل استعمال کرے اور کائنات میں پھیلے ہوئے واضح دلائل کی روشنی میں اللہ کی توحید اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اسی لیے اس آزمائش میں اصل قیمت ایمان بالغیب کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ براہ راست نظر آ جائے تو آزمائش کیا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب غیب کی چیزیں انسان کو آنکھوں سے نظر آ جائیں تو پھر ایمان معتبر نہیں ہوتا، اور ایسا اسی وقت ہوگا جب یہ کائنات ختم کر کے سزا اور جزا کا مرحلہ آ جائے گا۔ معاملہ چکانے سے یہاں مراد یہی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان کو کامل کرے، ایمان بالغیب پر ہمارے عقیدے کو، ہمارے دلوں کو، ہمارے نیتوں کو مضبوط کرے، ہمیں سیدھے راستے پر چلائے۔ صدق اللہ العظیم۔